آج جو ہے مولا کے صحابی ہیں جناب حشام امام کے پاس آتے مولا ہادی کے پاس، فرماتے مولا میں تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں، مایوس تھا اپنی تنگ دستی پر۔ امام نے فرمایا حشام جو نہیں ہے وہ نہ سوچو، مایوس ہو جاؤ گے، جو ہے وہ سوچو۔ اللہ نے صحیح سالم بدن دیا، اللہ نے بہترین اولاد دی، اللہ نے تجھے ہمارا ماننے والا بنایا، اللہ نے تجھے مومن بنایا۔ جب وہ سوچو گے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے نا ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ نہ سوچو، جو ابھی تمہارے پاس ہے وہ سوچا کرو، تو زندگی میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تیسری چیز جو انسان کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے، فرمایا جن کی زندگیوں میں ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ باپ کا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اب اس نے کہا میں کام کر کے کیا کروں گا؟ زندگی میں کوئی ہدف نہیں۔ آج دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، کل ڈرامے دیکھنے پہ بیٹھ گیا، یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی، اب تو کوئی ہدف نہیں، پیسہ اتنا ہے، کہے گا مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بے ہدف لوگ، ایک آدمی کا ہدف ہے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، اب کوئی ہدف ہی نہیں کہ مولانا ہدف تو پورا ہو گیا، اب کیا کروں؟ ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں گولز بناؤ، جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹائم گولز، لانگ ٹرم گولز۔ گول کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو فٹ بال کھیلنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو کیا کرنا ہے؟ گول میں ڈالنا ہے۔ جب گول ہو جاتا ہے وہ خوشی ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹمین جب بیٹنگ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو باؤنڈری کے باہر پھینکوں، نہیں گیا تو کہتا ہے میں رن لوں، یہ اس کا گول ہے، یہ اس کا ہدف ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے؟ فرمایا شارٹ ٹائم اہداف بناؤ۔ یہ جو اہل بیت فرماتے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو، صبح کو دعائے ندبہ پڑھو، یہ جو کہا کہ دن میں 51 رکعت پڑھو، یہ ایک اسپورٹ ہے۔ جو بندہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ورزش، مطلب ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو 51 رکعت کا مطلب یہ ہے 51 منٹس، اگر اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھوں، سلولی پڑھوں تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، مطلب 1.25 گھنٹہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور انسان بدن کی ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے۔ آج جتنے لوگ جم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیلی 1 گھنٹہ کرتے ہیں، بدن صحیح سالم رہتا ہے۔ یعنی غذائے سالم، ورزش سالم، نماز کی صورت میں زبان پر مخصوص ذکر رکھا کرو۔ ہفتے کے اذکار اہل بیت نے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، اپنے لیے گول بناؤ۔ کبھی کہا 40 دن کا گول بناؤ کہ 40 دن یہ ختم سورہ کروں گا، یہ عمل انجام دوں گا۔ کوئی بک اٹھا لو کہ اسلامی یہ بک پڑھوں گا، گول اٹھاؤ۔ جب آپ کا گول کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی۔ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، ایک دن نماز ان کی مس ہو جائے تو اندر ڈپریشن آ جاتا ہے کہ جناب ایک دن نماز مس ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں کیا بن گئی ہے؟ ایک عادت بن چکی ہے، آپ کے اندر وہ سیلز کریٹ ہو چکے ہیں۔ اب جب تک وہ چیز، وہ خوراک اس کو نہیں ملتی تو انسان کو مزہ نہیں ملتا۔ جن لوگوں کو مجلس کی عادت ہے، ایک دن مجلس میں سو جائے تو بدن میں ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جن کی زندگی میں ہدف نہیں، ایک ہدف ہے دنیاوی۔ دیکھیے مختلف اہداف ہیں۔ اکنومیکلی ہدف بناؤ کہ میں نے کتنا اکنومیکلی اسٹرانگ ہونا ہے۔ روحانی ہدف بناؤ کہ میں نے عبادت میں کتنا اسٹرانگ ہونا ہے۔ جسمانی ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے بدن کو کس طرح مینٹین کرنا ہے کہ یہ بدن بیمار نہ ہو۔ فکری ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے نظریات کو کتنا مضبوط کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہے، تاریخ اسلام کی کون سی کتابیں پڑھنی ہے کہ کل اگر جہاز میں یونیورسٹی میں کوئی پڑھا لکھا بندہ غیر شیعہ میرے ساتھ مل گیا، کوئی کرسچن میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ کم از کم بحث و مباحثے کرنے کے قابل تو رہوں۔ تو فکری اہداف، عبادی اہداف، جسمانی اہداف، مختلف اہداف انسان بنائے زندگی میں۔ یہ کاپی اٹھا لیں، اپنے گولز لکھیں کہ بھئی 1 مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ گولز کو اچیو کریں گے تو آپ کو زندگی میں خوشی ملے گی۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں نا۔ شیطان لوگوں کو کہتا ہے پیسہ کماؤ۔ جب آپ پیسہ کما لیتے ہو پھر شیطان لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ ایک طرف کمواتا ہے، دوسری طرف عیاشیاں کرواتا ہے۔ وہ شیاطین کو، بندہ یا گمراہ کو ہدف دے رہا ہے۔ معصومین بھی آپ کو ہدف دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا پیسہ نہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پھر آپ کو سوشل ورک بتا رہے ہیں امیر المومنین، یتیم پروری کرو، غریب پروری کرو، معاشرے میں اصلاح کرو، ایجوکیشن کے لیے کام کرو۔ 4 نوجوان جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن توانمندی نہیں ہے، ان نوجوانوں کو پڑھاؤ، یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ معاشرے کی بہتری بھی کرو گے اور آخرت میں اپنی قبر کو، آخرت کو کیا کرو گے؟ آباد کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ہم نے کہا پوزیٹو تھنکنگ، اگر انسان مثبت سوچے گا ہمیشہ سکون میں رہے گا۔ دوسرا ہم نے کہا جب تک پریزنٹ میں رہے گا انسان سکون میں رہے گا۔ تیسرا ہم نے کہا جب اس کا ہدف بلند ہوگا۔ امام حسین کربلا جا رہے ہیں، ہدف بتا رہے ہیں، میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں بدعتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور اس ہدف کے لیے امام حسین اپنے گلے کی قربانی دے رہے ہیں، اس ہدف کے لیے عباس کی قربانی دے رہے ہیں، اس ہدف کے لیے۔ یہ ہدف ایسے مت سمجھو بی بی زینب نکل کے باہر آ گئی ہیں، اس ہدف کو پانے کے لیے تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ عباس ہدف لے کر نکلے ہیں،
علی اکبر ایک ہدف کے تحت نکلے ہیں، یہ پورا گھرانہ ایک ہدف لے کر نکلا ہے اور اتنا مصمم ہے اپنے ہدف پر کہ سب کچھ قربان کر دیا. تبھی کہتے ہیں نا نظریاتی شیعہ اور غیر نظریاتی شیعہ. اس ملک میں جب تک نظریات نہیں ہوں گے، نظریاتی سیاستدان غیر نظریاتی سیاستدان، نظریاتی حکمران غیر نظریاتی حکمران، نظریاتی شیعہ غیر نظریاتی شیعہ جو اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتا، نظریاتی مومنہ کبھی حجاب پہ کمپرومائز نہیں کرتی، نظریاتی مومن کبھی نگاہ حرام پہ کمپرومائز نہیں کرتا، یہ کبھی بھی اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کہتے ہیں مر جائیں گے حجر بن عدی کی طرح کٹ جائیں گے لیکن نظریات پہ. لیکن غیر نظریاتی شیعہ کبھی نامحرم کی محفل میں بیٹھے گا، کبھی نامحرم کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے گا، کبھی کسی محفل میں چلا جائے گا. مولانا ہم تو بزنس مین ہیں، ہر کسی کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہوتا ہے، کبھی کس ملک یعنی اس کے لیے پرواہ نہیں. پاکستان میں ہو تو دیندار، یورپ گیا تو بے دین، جس محفل میں گیا ویسا بن جاتا ہے. یہ متزلزل مومن ہے، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. تو فرمایا ایک چیز کہ اپنے وجود کے اندر ہدف کو پیدا کرو، جتنا ہدف بلند ہوگا اتنی تمہاری زندگی بلند ہوگی. آخری چیز فرمایا عقیدے کو مضبوط کرو. جن لوگوں کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، یہ نظریات والی بات آ گئی، عقیدے کمزوری کی وجہ سے انسان کے اندر مایوسی آتی. آپ چلے جائیے ویسٹرن ورلڈ میں اولڈ ہاؤسز کا معائنہ کریے، وہاں جتنے بڈھے بوڑھیاں حضرات ہوتے ہیں جن کو ماں باپ اپنے اولاد نے وہاں پہ چھوڑ دیا ہے، ان کی آنکھوں اور چہروں میں آپ کو مایوسی نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عقیدہ ان کا کمزور ہے. پوری زندگی کوئی ڈاکٹر کوئی پروفیسر کمایا، مال بنایا، دولت بنائی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ دی اینڈ ہے، تو زندگی ختم ہو رہی، ہم مر جائیں گے، آگے کچھ بھی نہیں، مایوسی آ جاتی ہے. لیکن واللہ اپنے مراجع کو دیکھیے، آیت اللہ بہجت کو تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جوانی میں چہرے پر بڑا جاہ و جلال ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے آگے بہجت بوڑھے ہوتے گئے، آپ ان کے فوٹو آج بھی موجود ہیں، دیکھیے جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے ویسے ویسے چہرہ کھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. ہم بڈھے ہوتے ہیں تو مایوس ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے گویا زندگی ختم ہو رہی ہے، دی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آغائے بہجت، امام خمینی، آغائے فاضل انکرانی، ابھی آغائے وحید، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، عجیب سی خوشی ان کے چہرے پر. کیوں خوشی تھی؟ فرمایا ان کے لیے موت اینڈنگ کا نام نہیں ہے، ان کے لیے موت ملاقات خدا کا نام ہے. یہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. یہی خوشی اصحاب امام حسین میں، یہی خوشی امام حسین میں، یہی جملے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. یہ خوشیاں اہل بیت، کیونکہ ان کے عقیدے مضبوط تھے. جو صرف دنیا کو ہدف بناتا ہے موت اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہے، مایوس کن بھی ہے. لیکن جو عقیدہ قیامت پر مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ جب موت کے قریب جاتے ہیں تو ان کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا نام ہے.